خان صاحب ہمارا مرشد ہے، خان صاحب ہماری جان ہے، خان صاحب ہمارے دلوں کا دھڑکن ہے، ہمارے نہیں پورے امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور یہ وہ لیڈر ہے کہ جس نے بہت بڑے بڑے ہستیوں کو بھی کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور خان صاحب جیسے ہستی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 1000 سال بعد بھی کوئی اس طرح پرسنالٹی نہیں آئے گی۔ فتح بھائی آخری کوشچن بتائیے گا کہ جب یہ تھپڑ لگنے کے بعد، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا یا پھر آپ کا نام خان صاحب تک پہنچا، خان صاحب کو پتہ لگا یہ وہی شخص ہے جس نے خاور مانیکا کو تھپڑ مارا ہے، کیا ان تک یہ خبر پہنچی؟ آپ کا نام برائے نام کچھ پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا ہو، کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ میری سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ متحد ہو کر خان صاحب کے لیے اپنی جدوجہد انہوں نے جاری رکھی ہے، لیکن اسپیشلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور اوورسیز ہمارے پاکستانی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور خان صاحب کے لیے تو ویسے بھی ہمارے ورکر دیوانے ہیں، لیکن میں اگین ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حق اور سچ کا انہوں نے ساتھ دیا اور انصاف کے ساتھ وہ کڑے رہیں۔ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ خان صاحب تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، لیکن ہمیشہ ہم یہ ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو خوش رکھے جس حال میں بھی ہے، لیکن جس چکی میں نے دن گزارے ہیں، خان صاحب اس چکی کے قابل نہیں ہے۔ جس چکی میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے اسی چکی میں مجھے بھی رکھا گیا تھا۔ میں پورے پاکستان تحریک انصاف اور پورے پاکستان کے عوام کو یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیں، خان صاحب کے لیے نکلیں۔ خان صاحب امت مسلمہ کا لیڈر اس اڈیالے جیل کے چکی کے قابل نہیں ہے جن ظالموں نے خان صاحب کو اس چکی میں رکھا ہے۔ دیکھیں، خاور مانیکا کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انسانیت پہ شرم آ جاتی ہے، کیونکہ ایک بندہ 5 سال پہلے باقاعدہ ان کی انٹرویوز ہیں اور باقاعدہ ان کی ٹاک شو ہیں کہ میں بڑا پاک دامن ہوں، بشرا بیوی یعنی میری سابقہ وائف جو ہیں وہ بڑی پاک دامن ہے، عمران خان تو فرشتہ صفت ہے، لیکن جب اس کو اٹھایا گیا، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو اس کے بعد اس کے بیان اور اس کا زبان وہ بالکل بدل گیا۔ لیکن ایسے لوگ جو ہیں یہ برے کردار، یہ ملک کے لیے ناصور ہیں، ایسے کرداروں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو سبق سکھانا جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ میں تو بالکل بھی معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے میرے خلاف 780A 324 اور پوری لیگل ٹیم کو ان کو انوالو کر کے یقیناً وہ ان کا کردار اور بھی بے نقاب ہوا، لیکن یہاں پہ میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذات پر ہر ایک چیز برداشت کر سکتے ہیں اور برداشت کی ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں درس جو دیا ہے وہ ہمیں رول آف لا کا درس دیا ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے فزیکل نہیں ہونا، لیکن خان صاحب کے بارے میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کبھی کریں گے۔ یہ ہر ایک بندہ ایک کان سے سن لے، دوسری کان پہ یہ ہاتھ رکھ لیں کہ خان صاحب پہ ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اپنی ذات پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنی جان پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم خان صاحب پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ 2 دن ریمانڈ بھی آپ کا ہوا، اس کے بعد آپ کو دیکھنے آپ بڑے پرجوش اور سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، تو جو لوگ PTI کو چھوڑ کے مشکل وقت میں، کیونکہ آج کل بھی مشکل وقت ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں پر مجھے فخر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان جس طرح چٹان کی طرح کڑے رہیں، اگر آج پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ بائی کھڑی ہے اور خان صاحب جس حوصلے اور جذبے سے جیل کے اندر اور جس ہائی اسپرٹ میں جیل کے اندر وہ بیٹھے ہیں، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکروں کی جذبے کی وجہ سے خان صاحب اسپرٹ میں ہیں۔ میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر متحد رہیں، یک زبان رہیں۔ انشاءاللہ خان صاحب نے جو ایک آواز اٹھائی ہے حقیقی آزادی کی، انشاءاللہ ہم وہ حقیقی آزادی لے کر رہیں گے، چین کے لیں گے، ضرور لیں گے، اور خان انشاءاللہ بہت جلد سے جلد باہر ہوگا۔